بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الباء. وقال وهو يسايره إلى الرقة وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالثديين. متنبی سیف الدولہ کے ساتھ چل رہا تھا نرم ملائم جگہ کی طرف، اور بارش بڑھ گئی جس جگہ کو ثدیین کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس جگہ لعینی کل یوم منک حظ تحیرو، اصل میں تتحیرو دو تائیں، تتحیرو منہ فی امر عجابی. عین یوم سب گزر گیا، امر میری آنکھ آپ کو دیکھ کر ہر دن ایک نیا لطف پاتی ہے. یعنی مجھے روزانہ آپ کے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اور آپ کا کوئی عجیب معاملہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے. تو روزانہ یعنی یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن آج ایک نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نئے تعجب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ یہ حمالۃ ذی الحسام علی حسام وموقع ذی السحاب علی سحابی. حمالہ کی جمع حمائل، تلوار کا نیام، غلاف، کور. تو سیف الدولہ اس کا نام بھی چونکہ کیا ہے سیف الدولہ، تو سیف کے معنی بھی کیا ہے تلوار. تو تلوار کا نیام ایک دوسری تلوار پر ہی چڑھا ہوا ہے. اور بادل خود ابر کرم پر ہی برس رہا ہے. تو یعنی یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تلوار آپ نے نیام میں ڈال کر اپنے کندھے سے لٹکائی ہوئی ہے. جس طرح بندوق وغیرہ جنا گلے میں ڈالتے ہیں، تو تلوار کا بھی اسی طرح نیام کور ہوتا ہے. تو یہ تلوار آپ کے گلے میں ڈلی ہوئی یہ بہت حسین لگ رہی ہے، جیسے کہ بارش برس رہی ہے کس پر؟ آپ پر، حالانکہ آپ تو خود ہی ابر کرم ہیں. تو یہ دونوں منظر یعنی مجھے دیکھ کر آج یہ بڑا لطف آ رہا ہے. وزاد المطر فقال، اتنے میں بارش اور تیز ہو گئی تو اس نے پھر یہ اشعار کہے. مطر اور غیث میں فرق ابھی آ رہا ہے. تجف الارض من هذا الرباب
وَيَخْلُقُ مَا كَسَاهَا مِن ثِيَابِ جف یجف خشک ہونا، عرض کی جمع عرزین، رباب سفید بادل، خلوق یخلوق باب کرم سے، یہ بوسیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، باب کرم سے۔ حاشیے میں غلطی ہوگی، نصر ینصر سے، نصر ینصر دوسرے معنی میں آتا ہے، تو باب کرم سے یہ بوسیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور باب نصر سے پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کسا یکسو پہننا، اسی سے ہے کسوہ لباس، سیاب کی جمع گزر گئی۔ زمین خشک ہو جائے گی اس سفید بادل کے برسنے کے باوجود، کہ سفید بادل دیر تک برستے رہتے ہیں، اس سفید بادل کے برسنے کے باوجود اور بوسیدہ ہو جائے گا جو منقش لباس پہنایا ہے اس بادل نے زمین کو۔ یعنی پھل پھول سبزہ ہریالی وہ ساری بالآخر ختم ہو جائے گی۔ وَمَا يَنْفَكُّ مِنْكَ الدَّهْرُ رَطْبًا وَلَا يَنْفَكُّ غَيْثُكَ فِي انْسِكَابِ۔ انفک ينفک انفکاک جدا ہونا باب انفعال سے۔ حضرت جی کی کیا مصروفیت ہے؟ پیچھے گھسا ہوا ہے، کتاب میں ہے ساتھ والا۔ ہاں غیر قانونی جراثیم تو نہیں؟ نیچے کچھ ہے تو نہیں؟ وہ چشمے والا صاحب النظارہ اوروں کو دیکھتا رہے گا۔ وَمَا يَنْفَكُّ مِنْكَ الدَّهْرُ دہر هل أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ زمانہ طویل کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے 1000 سال کو دہر کہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ دہر هل أتى علی الانسان حین من الدہر، ایک طویل زمانہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے قرن، قرن 1 صدی کو کہا جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی میری صدی ہے۔ وَلَا يَنْفَكُّ غَيْثُكَ، غیث کی جمع غیوث۔ غیث اور مطر میں فرق یہ ہے، غیث وہ بارہ
جس کی ضرورت ہو، حاجت ہو اور وقت پر برسے، اسے غیث کہا جاتا ہے۔ جیسے فصل تیار ہے، ضرورت ہے اب اس کو پانی نہیں، ضرورت ہے اس کو گھاس پھوس نہیں، ضرورت ہے اس کو سردی بہت، گرمی بہت بڑھ رہی ہے، موسم ٹھنڈا کرنے، سرد کرنے کی ضرورت ہے بندوں کو، تو اب جو بارش ہو رہی ہے، جس کی دعا کر رہے، اسے غیث کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث۔ حدیث پاک میں دعا اللہم غیثا مغیثا، غیث کی دعا مانگی آپ نے، اور مطر موقع بے موقع یعنی ہوگی تو وہ اپنے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، تو موقعی کے مطابق، لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ بے موقع بھی جو ہو رہی ہے اسے مطر کہا جاتا ہے، اسے مطر کہا جاتا ہے۔ جیسے اب ہو رہی ہے بارش، تو اب پنجاب میں جیسے ابھی جنا کیا ہے کپاس کا موسم ہوگا، تو اب کپاس کے لیے نقصان دہ ہے کہ ابھی اس کا پھول متاثر ہو جائے گا اور گر جائے گا اگر موٹے جنا قطرات والی بارش ہوگی۔ تو اب کسان تو دعا کریں گے کہ اللہ نہ ہو یہ بارش، یہ ساری فصل ادھر متاثر ہو جائے گی۔ تو اب انسانوں کے لحاظ سے یہ ان کی ضرورت نہیں ابھی، یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں جو یہ کاش کر رہے ہیں ابھی کپاس کی، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے اس کے لیے نہیں، ایسے سینکڑوں انسان اور ہوں گے جن کی کیا ہوگی اس وقت بھی ضرورت ہوگی، لیکن ان کے لحاظ سے اس وقت یہ مطر ہے اور دوسرے انسانوں کے لحاظ سے وہی غیث ہے۔ یہ ابھی منڈی میں ہو رہی ہے تو سارے دعا کرتے ہیں وہ خدایا بارش نہ ہو، ورنہ پہلے سے کانگو آیا ہوا ہے، یہ ان کو نزلہ زکام جانوروں کو لگ گیا، کوئی گاہک اندر منڈی کے اندر آئے گا ہی نہیں جانا۔ تو اب یہ جانوروں اور مویشیوں کے لیے مطر، لیکن اس کے علاوہ اوروں کے لیے یہی غیث۔ تو اس لیے وہ تو جب بھی ہوگی واقعی وہ فائدے ہی کے لیے ہوگی، لیکن انسانوں کے لحاظ سے الگ اس میں فرق۔ فی انسکابی وما ينفک منک الدہر رطبا، اور زمانے کی خوشحالی کبھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور نہ آپ کا ابر کرم بہنے میں کبھی ان سے جدا ہو سکتا ہے۔ تسائرک الصواری والغوادی مسایرہ، منصوب بنزع الخافض کا مسایرۃ الاحباء الترابی۔ سواری شام میں برسنے والے بادل، غوادی صبح میں برسنے والے بادل، احبا حبیب کی جمع تلراب دل لگی کرنے والے، آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ شام و صبح کے بادل جیسے کہ دلی دوست ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو مانا یہ کہ بادشاہ سلامت، یہ بادل تو کبھی کبھار ہی برستے ہیں، لیکن آپ کی سخاوت کی بارش کی تو عوام کو اور ملک کو ہر وقت ضرورت ہے۔
تو جس وقت آپ جس طرف جاتے ہیں تو وہاں اہل علاقہ کی ضروریات کا پہلے سے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ انتظام کر لیتے ہیں۔ جیسے پتہ چلا یار فلاں علاقے میں آج بادشاہ نے وزٹ کرنا ہے، اور بھائی ان علاقے والوں کی سب سے پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ تو پتہ چلا یار یہ تو بریانی کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو بریانی کے آرڈر دے دو جناب۔ وہاں پر بادشاہ کی طرف سے بریانی تقسیم ہوگی عوام میں، یعنی اہل علاقہ میں۔ جہاں نسوار کے دلداد ہیں وہاں تازہ بنو کی نسوار پیک کر لو جناب۔ جہاں حقہ نوشی کے شوقین ہیں وہاں پر تازہ کیا ڈلے گی حقے میں؟ تمباکو اعلی نسل کی، اس میں وہ جو ہے نا پیکٹوں میں ڈال کر دیں۔ تو یہ مانا جو اہل علاقہ کی ضرورت ہے وہ ضرورت کا انتظام بادشاہ کی طرف سے پہلے ساتھ کر لیا جاتا ہے۔ تفید الجود من کا فتح تزیح و تعجیز عن خلائق کا العذابی، عذاب نہیں عذاب، عذوب یعذوب، باب کرم سے میٹھا ہونا۔ جود اور سخا میں ایک فرق یہ کہ جود کے اندر جو دیا جائے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور سخا میں ما بقیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ جود کے اندر جو دیا اس کو دیکھا جاتا ہے، ما بقیہ کو نہیں دیکھتے۔ اور سخا میں کس کو دیکھتے ہیں؟ ما بقیہ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ ایک زندہ قلندر کو 100 روپے وظیفہ ملا اور اس میں سے اس نے 20 روپے کی دودھ پتی پلا دی جنا، اس کو پلا ادھر نحوست ضائع کرے گا جنا، دودھ پتی بھی جنا، وہاں وہ پیچھے ادھر نام رہا، ادھر تیری دودھ پتی کا انتظام ہو رہا ہے اور تو ادھر گھسا ہوئے شتر مرغ کی طرح ریت میں، وہاں پہنچو ادھر جانا۔ تو آپ 100 روپے میں سے اس نے 20 روپے کی چائے پلا دی، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ یار جود ہے بھائی یہ اس کی۔ آئی بھی سمجھ؟ جو اس نے کیا اس کو دیکھا ہے، ماں بقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نہیں ہوئے ابھی اور 8 دن پلانے ہیں، 80 روپے باقی بچے ہوئے ہیں تیرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو جود میں جو دیا جا رہا ہے اسے دیکھا جاتا ہے، ماں بقیہ کو نہیں دیکھتے۔ اور سخا میں ماں بقیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ کہ باقی اس کے پاس کتنا بچا؟ آئی بات سمجھ؟ تو اب اسے 100 روپیہ وظیفہ ملا ہے، اس میں سے 80 اس نے ساتھیوں پر لگا دیے، 20 اپنے پاس کرائے کے لیے رکھے جمعرات کو گھر جانے کے لیے، تو اسے کہا جائے گا سخا۔ نہیں یار واقعی یہ اس نے کمال کیا ہے، وہ اپنے پاس اس کے تو یار 20 روپے بچے، باقی 80 روپے تو اس نے ساتھیوں پر خرچ کر دیے جائے، تو اسے کہا جائے گا سخا۔ تو یہ جود اور سخا میں فرق ہے۔ احتضا یحتضی، اتباع کرنا، اقتداء کرنا، اسی سے احذیہ حذا، جوتے کے نقش قدم پر چلنا۔ سخاوت، بادل آپ سے سخاوت سیکھتا ہے، تفید الجودہ، مفعول اس کو بنا لے، تفید کو فاعل، ما قبل میں وہی بادل۔ بادل آپ سے سخاوت کو سیکھتا ہے، پھر اس کی نقل اتارتا ہے۔ لیکن آپ کے شعری اخلاق کا نمونہ پیش کرنے سے پھر بھی عاجز رہتا ہے۔
آپ کے شیریں اخلاق کا نمونہ پیش کرنے سے پھر بھی عاجز رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے یعنی بادل کی سخاوت آپ کی سخاوت کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے حرمین شریفین کے اندر جو ہے نا خود بادشاہ کی طرف سے بھی دسترخوان جو ہے نا وہ لگتا ہے، اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بھی اور جو گفٹ ملتا ہے کھانے اور پینے کے لیے اس پر بھی جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کرنے کا اپنا خادم الحرمین الشریفین شکریہ ادا کرتا ہے۔ ای بات سمجھ؟ تو ظاہر ہے کہ اب اس کی مرضی وہ کھائے یا نہ کھائے، لیکن اندر چیز کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ دیکھے گا یار وہ بادشاہ سلامت میرا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ یار آپ کی مہربانی، آپ میرے دسترخوان پر آئے بیٹھے اور جو ہدیہ آپ کو دیا گیا آپ نے قبول کیا ہے، بھئی آپ کی بڑی مہربانی یار۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا یہ جملہ اندر اس ڈبے میں کچھ بھی نہ ہو، اگر جو ہوتا بہت کچھ ہے جنا، کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کیا ہوگا کہ یار بادشاہ وقت نے وہ شکریہ ادا کیا ہے میرا، یار یہ تو بہت کام کا جنا بندہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جیسے عام دعوتوں کے اندر بھی جنا وہ ہوتا ہے کہ میزبان کھڑے ہو کر پھر رخصت ہونے والے مہمانوں کو رخصت کرتے وقت پھر کہتا ہے بھئی آپ کی بہت مہربانی، وقت نے کھالا، ہماری حوصلہ افزائی دلجوئی کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن آپ کی جیسی خدمت اور وی آئی پی پروٹوکول آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ہو سکتا ہے کہ نہ فراہم ہوا ہو، تو بھئی اس میں معذرت چاہتا ہوں، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس سے کیا ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی یار کہ نہیں، اتنا کھلانے اور پلانے کے باوجود پھر اس نے اپنی تسلی اور تشفی کے لیے یہ الفاظ تک کہے، تو ہر آدمی اگر کوئی کمی رہ بھی جائے گی اس کو کیا کر دے گا، نظر انداز کرے گا یار واقعی او بھائی 200 مہمانوں کو ایک آدمی کوئی تھوڑا دیکھ سکتا ہے یار، ہو جاتی ہے اونچ نیچ، چھوڑو جانا، نہیں ملا ہے پانی ٹھنڈا تو کوئی مسئلہ نہیں جانا، اب چلو اس نے یہ الفاظ کہہ کر کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے برف کی کمی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف الباء وقال وهو يسايره إلى الرقة وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالسديين۔ متنبی سیف الدولہ کے ساتھ چل رہا تھا نرم ملائم جگہ کی طرف، اور بارش بڑھ گئی جس جگہ کو سدیین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس جگہ لعینی کل یوم منک حظ تحیر، اصل میں تتحیر دوتا ہے، تتحیر منہ فی امر عجابی۔ عین یوم سب گزر گیا، امر میری آنکھ آپ کو دیکھ کر ہر دن ایک نیا لطف پاتی ہے۔ یعنی مجھے روزانہ آپ کے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اور آپ کا کوئی عجیب معاملہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے۔
تو روزانہ یعنی یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن آج ایک نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نئے تعجب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ حمالۃ ذی الحسام علی حسام وموقع ذی السحاب علی سحابی۔ حمالہ کی جمع حمائل، تلوار کا نیام، غلاف، کور۔ تو سیف الدولہ اس کا نام بھی چونکہ کیا ہے؟ سیف الدولہ، تو سیف کے معنی بھی کیا ہے؟ تلوار۔ تو تلوار کا نیام ایک دوسری تلوار پر ہی چڑھا ہوا ہے۔ اور بادل خود ابر کرم پر ہی برس رہا ہے۔ تو یعنی یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تلوار آپ نے نیام میں ڈال کر اپنے کندھے سے لٹکائی ہوئی ہے۔ جس طرح بندوق وغیرہ جنا گلے میں ڈالتے ہیں تو تلوار کا بھی اسی طرح نیام کور ہوتا ہے۔ تو یہ تلوار آپ کے گلے میں ڈلی ہوئی یہ بہت حسین لگ رہی ہے، جیسے کہ بارش برس رہی ہے کس پر؟ آپ پر، حالانکہ آپ تو خود ہی ابر کرم ہیں۔ تو یہ دونوں منظر یعنی مجھے دیکھ کر آج یہ بڑا لطف آ رہا ہے۔ وزاد المطر فقال، اتنے میں بارش اور تیز ہو گئی تو اس نے پھر یہ اشعار کہے۔ مطر اور غیث میں فرق ابھی آ رہا ہے۔ تجف الارض من هذا الرباب ويخلق ما كساها من ثياب۔ جف یجف خشک ہونا، ارض کی جمع ارزین، رباب سفید بادل۔ خلوق یخلوق باب کرم سے یہ بوسیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، باب کرم سے۔ حاشیے میں غلطی ہوگی، نصر ینصر سے، نصر ینصر دوسرے معنی میں آتا ہے۔ تو باب کرم سے یہ بوسیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور باب نصر سے پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کسا یکسو پہننا، اسی سے ہے کسوہ لباس۔ سیاب کی جمع گزر گئی۔ زمین خشک ہو جائے گی اس سفید بادل کے برسنے کے باوجود۔ کہ سفید بادل دیر تک برستے رہتے ہیں، اس سفید بادل کے برسنے کے باوجود اور بوسیدہ ہو جائے گا جو منقش لباس پہنایا ہے اس بادل نے زمین کو۔
یعنی پھل پھول سبزہ ہریالی وہ ساری بالآخر ختم ہو جائے گی. وما ينفك منك الدهر رطبا ولا ينفك غيثك في انسكاب. انفك ينفك انفکاک جدا ہونا باب انفعال سے. حضرت جی کی کیا مصروفیت ہے؟ پیچھے گھسا ہوا ہے کتاب میں ہے ساتھ والا. ہاں غیر قانونی جراثیم تو نہیں؟ نیچے کچھ ہے تو نہیں؟ وہ چشمے والا صاحب النظارہ اوروں کو دیکھتا رہے گا. وما ينفك منك الدهر دہر هل اتى على الانسان حين من الدہر. زمانہ طویل کو کہا جاتا ہے اور بعض نے 1000 سال کو دہر کہا ہے. قرآن کریم میں سورہ دہر هل اتى على الانسان حين من الدہر ایک طویل زمانہ. اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے قرن. قرن 1 صدی کو کہا جاتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین صدی میری صدی ہے. ولا ينفك غیثک غیث کی جمع غیوث. غیث اور مطر میں فرق یہ ہے غیث وہ بارش جس کی ضرورت ہو حاجت ہو اور وقت پر برسے اسے غیث کہا جاتا ہے. جیسے فصل تیار ہے ضرورت ہے اب اس کو پانی نہیں ضرورت ہے اس کو گھاس پھوس نہیں ضرورت ہے اس کو سردی بہت گرمی بہت بڑھ رہی ہے موسم ٹھنڈا کرنے سرد کرنے کی ضرورت ہے بندوں کو تو اب جو بارش ہو رہی ہے جس کی دعا کر رہے اسے غیث کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ غیث. حدیث پاک میں دعا اللہم غیثا مغیثا غیث کی دعا مانگی آپ نے. اور مطر موقع بے موقع یعنی ہوگی تو وہ اپنے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تو موقعی کے مطابق لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ بے موقع بھی جو ہو رہی ہے اسے مطر کہا جاتا ہے. اسے مطر کہا جاتا ہے. جیسے اب ہو رہی ہے بارش تو اب پنجاب میں جیسے ابھی جنا کیا ہے کپاس کا موسم ہوگا تو اب کپاس کے لیے نقصان دہ ہے کہ ابھی اس کا پھول متاثر ہو جائے گا اور گر جائے گا اگر موٹے جنا قطرات والی بارش ہوگی. تو اب کسان تو دعا کریں گے کہ اللہ نہ ہو یہ بارش یہ ساری فصل ادھر متاثر ہو جائے گی. تو اب انسانوں کے لحاظ سے یہ ان کی ضرورت نہیں ابھی یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں جو یہ کاش کر رہے ہیں ابھی کپاس کی لیکن ظاہر ہے کہ جیسے اس کے لیے نہیں ایسے سینکڑوں انسان اور ہوں گے جن کی کیا ہوگی اس وقت بھی ضرورت ہوگی لیکن ان کے لحاظ سے اس وقت یہ مطر ہے
اور دوسرے انسانوں کے لحاظ سے وہی غیث ہے. یا بھی منڈی میں ہو رہی ہے تو سارے دعا کرتے ہو خدایا بارش نہ ہو، ورنہ پہلے سے کانگو آیا ہوا ہے، یہ ان کو نزلہ زکام جانوروں کو لگ گیا، کوئی گاہک اندر منڈی کے اندر آئے گا ہی نہیں جانا. تو اب یہ جانوروں اور مویشیوں کے لیے مطر، لیکن اس کے علاوہ اوروں کے لیے یہی غیث. تو اس لیے وہ تو جب بھی ہوگی واقعی وہ فائدے ہی کے لیے ہوگی، لیکن انسانوں کے لحاظ سے الگ قسم فرق. فی انسکابی وما ينفك منك الدهر رطبا، اور زمانے کی خوشحالی کبھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی. اور نہ آپ کا ابر کرم بہنے میں کبھی ان سے جدا ہو سکتا ہے. تسایرک السواری والغوادی مسایرہ منصوب بنزع الخافض کا مسایرۃ الاحباء الترابی. سواری شام میں برسنے والے بادل، غوادی صبح میں برسنے والے بادل. احبا حبیب کی جمع تلراب دل لگی کرنے والے، آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. شام و صبح کے بادل جیسے کہ دلی دوست ایک ساتھ چلتے ہیں. تو مانا یہ کہ بادشاہ سلامت، یہ بادل تو کبھی کبھار ہی برستے ہیں، لیکن آپ کی سخاوت کی بارش کی تو عوام کو اور ملک کو ہر وقت ضرورت ہے. تو جس وقت آپ جس طرف جاتے ہیں تو وہاں اہل علاقہ کی ضروریات کا پہلے سے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ انتظام کر لیتے ہیں. جیسے اب پتہ چلا یار فلاں علاقے میں آج بادشاہ نے وزٹ کرنا ہے، اور بھائی ان علاقے والوں کی سب سے پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ تو پتہ چلا یار یہ تو بریانی کھاتے ہیں. انہوں نے کہا چلو بریانی کے آرڈر دے دو جانا. وہاں پر بادشاہ کی طرف سے بریانی تقسیم ہوگی عوام میں، یعنی اہل علاقہ میں. جہاں نسوار کے دل دادا ہے وہاں تازہ بنو کی نسوار پیک کر لو جانا. جہاں حقہ نوشی کے شوقین ہیں وہاں پر تازہ کیا ڈلے گی حقے میں؟ تمباکو اعلی نسل کی، اس میں وہ جو نا پیکٹوں میں ڈال کر دیں. تو یہ مانا جو اہل علاقہ کی ضرورت ہے وہ ضرورت کا انتظام بادشاہ کی طرف سے پہلے ساتھ کر لیا جاتا ہے. تفید الجود من کا فتح تزیح وتعجیز عن خلائق کا العذابی. عذاب نہیں عذاب، عذوب یعذوب باب کرم سے میٹھا ہونا. جود اور سخا میں ایک فرق یہ کہ جود کے اندر جو دیا جائے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور سخا میں ما بقیہ کو دیکھا جاتا ہے. جود کے اندر جو دیا اس کو دیکھا جاتا ہے، ما بقیہ کو نہیں دیکھتے. اور سخا میں کس کو دیکھتے ہیں؟ ما بقیہ کو دیکھتے ہیں. جیسے آپ
ایک زندہ قلندر کو 100 روپے وظیفہ ملا اور اس میں سے اس نے 20 روپے کی دودھ پتی پلا دی جنا. اس کو پلا ادھر نحوست ضائع کرے گا جنا, دودھ پتی بھی جنا, وہاں وہ پیچھے ادھر نام رہا, ادھر تیری دودھ پتی کا انتظام ہو رہا ہے اور تو ادھر گھسا ہوئے شتر مرغ کی طرح ریت میں, وہاں پہنچ ادھر جانا. تو اب 100 روپے میں سے اس نے 20 روپے کی چائے پلا دی, تو اس کو بھی کیا کہیں گے یار جود ہے بھائی یہ اس کی. آئی بھی سمجھ, جو اس نے کیا اس کو دیکھا ہے, ماں بقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نہیں ہوئے ابھی اور 8 دن پلانے ہیں, 80 روپے باقی بچے ہوئے ہیں تیرے پاس. ٹھیک ہے, تو جود میں جو دیا جا رہا ہے اسے دیکھا جاتا ہے, ماں بقیہ کو نہیں دیکھتے. اور سخا میں ماں بقیہ کو دیکھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ کہ باقی اس کے پاس کتنا بچا. آئی بات سمجھ, تو اب اسے 100 روپیہ وظیفہ ملا ہے, اس میں سے 80 اس نے ساتھیوں پر لگا دیے, 20 اپنے پاس کرائے کے لیے رکھے جمعرات کو گھر جانے کے لیے. تو اسے کہا جائے گا سخا. نہیں یار واقعی یہ اس نے کمال کیا ہے, وہ اپنے پاس اس کے تو یار 20 روپے بچے, باقی 80 روپے تو اس نے ساتھیوں پر خرچ کر دیے, تو اسے کہا جائے گا سخا. تو یہ جود اور سخا میں فرق ہے. احتضا یحتضی, اتباع کرنا, اقتداء کرنا, اسی سے احذیہ حذا, جوتے کے نقش قدم پر چلنا. سخاوت, بادل آپ سے سخاوت سیکھتا ہے, تفید الجودا, مفعول اس کو بنا لے, تفید کو فاعل, ما قبل میں وہی بادل. بادل آپ سے سخاوت کو سیکھتا ہے, پھر اس کی نقل اتارتا ہے. لیکن آپ کے شعری اخلاق کا نمونہ پیش کرنے سے پھر بھی عاجز رہتا ہے. آپ کے شعری اخلاق کا نمونہ پیش کرنے سے پھر بھی عاجز رہتا ہے. تو ظاہر ہے یعنی بادل کی سخاوت آپ کی سخاوت کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی. جیسے حرمین شریفین کے اندر جو ہے نا خود بادشاہ کی طرف سے بھی دسترخوان جو ہے نا وہ لگتا ہے, اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بھی اور جو گفٹ ملتا ہے کھانے اور پینے کے لیے اس پر بھی جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کرنے کا اپنا خادم الحرمین شریفین شکریہ ادا کرتا ہے. ای بات سمجھ, تو ظاہر ہے کہ اب اس کی مرضی وہ کھائے یا نہ کھائے, لیکن اندر چیز کیا ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ دیکھے گا یار او بادشاہ سلامت میرا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ یار آپ کی مہربانی, آپ میرے دسترخوان پر آئے بیٹھے اور جو ہدیہ آپ کو دیا گیا آپ نے قبول کیا ہے, بھئی آپ کی بڑی مہربانی یار. تو ظاہر ہے کہ اب اس کا یہ جملہ اندر اس ڈبے میں کچھ بھی نہ ہو, اگر جو ہوتا بہت کچھ ہے جانا, کچھ بھی نہ ہو, پھر بھی کیا ہوگا کہے گا یار بادشاہ وقت نے وہ شکریہ ادا کیا ہے میرا, یار یہ تو بہت کام کا جانا بندہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جیسے عام دعوتوں کے اندر بھی جناب وہ ہوتا ہے کہ میزبان کھڑے ہو کر پھر رخصت ہونے والے مہمانوں کو رخصت کرتے وقت پھر کہتا ہے بھئی آپ کی بہت مہربانی, وقت نکالا, ہماری حوصلہ افزائی دلجوئی کے لیے آپ تشریف لائے, لیکن آپ کی جیسی خدمت اور وی آئی پی پروٹوکول آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ہو سکتا ہے کہ نہ فراہم ہوا ہو, تو بھئی اس میں معذرت چاہتا ہوں, امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اب اس سے کیا ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی, یار کہ نہیں اتنا
کھلانے اور پلانے کے باوجود پھر اس نے اپنی تسلی اور تشفی کے لیے یہ الفاظ تک کہے، تو ہر آدمی اگر کوئی کمی رہ بھی جائے گی اس کو کیا کر دے گا؟ نظر انداز کرے گا. یار واقعی او بھائی 200 مہمانوں کو ایک آدمی کوئی تھوڑا دیکھ سکتا ہے یار، ہو جاتی ہے اونچ نیچ، چھوڑو جانا، نہیں ملا ہے پانی ٹھنڈا تو کوئی مسئلہ نہیں جانا. اب چلو اس نے یہ الفاظ کہہ کر کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے برف کی کمی کو.